بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو چارہ جات ہیں جو بہت تیزی سے اگتے ہیں اور جس میں 3 چارے ہیں اس وقت جو روایتی طور سے ہٹ کے عام جانوروں کی میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارے دیہات میں جیسے وہ سسٹم ختم ہونا چاہیے اب، جو کہ صدیوں پرانا سسٹم ہے اور جس سے یہ جانور پالنے کا کام مشکل ترین ہے۔ اس سے کوئی مشکل کام ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک آدمی کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ہر دن، اور اس کے ذہن پہ یہ پریشر رہتا ہے، وہ سوچ کے ہی کہ آج جو سوتا بھی ہے تو اس کو صبح یہ فکر ہوتا ہے کہ اس نے کدھر سے چارہ کاٹنا ہے پھر لے کے آنا ہے۔ وہ سارے دن کا جو اس کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ بیچارہ سوچ کے، اور یہ پریشانی ہے جس سے یہ جو سٹریس آتا ہے، تو یہ آدمی بھی جب سٹریس میں ہوتا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی بیماری ہو سکتی ہے، وہ ذہنی مریض بن سکتا ہے۔ ایک تو اس کے پاس مسائل اتنے ہیں کہ جو معاشی مسائل ہیں دیہات میں جیسے غربت ہے، دوسرا اس کو یہ سب سے مشکل کام، اور ان کی عورتیں بھی دن رات کام کر کے مر جاتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ ہمیں تو 50 سال پہلے یہ سائلج وغیرہ کوئی نئی چیز نہیں، یہ تو 100-150 سال ہو گیا، اور زرعی یونیورسٹی جب سے بنی ہے ساتھ ہی وہ رفان جو میز پروڈکٹ ہے، جو آج سے 40 سال پہلے انہوں نے یہ مکی کا امریکن سیڈ، ہائیبرڈ سیڈ جو ہے، جو کہ 3 مہینوں میں 500 من پیداوار دیتا ہے۔ سب سے جلدی پیدا ہونے والے جو چارے ہیں، جس میں ہائیبرڈ مکی نمبر 1 ہے، جو کہ 90 دن میں 3 مہینے میں، بلکہ اس سے بھی کم سائلج کے لیے تیار، 4 مہینے میں تو فصل وہ تیار ہو جاتی ہے، 3 مہینے میں 500 من جو چارہ نکالتی ہے وہ مکی ہے۔ اور اس کے بعد جو اس کے مقابلے میں جو بعد میں، کیونکہ سائلج مشینیں نہیں تھی، چاپر نہیں تھا، وہ بھی بہت کوشش کی کہ یہ سائلج بنایا جائے، تو ابھی تک یہ ہماری جو بدقسمتی ہے کہ یہ عام نہیں ہو سکا، ورنہ تھریشر کی طرح یہ عام مشینیں ہوتی، اور ہر آدمی اب بڑے آرام سے، جو کہ کامیابی کا راستہ ہے۔ جو جانوروں کا چارہ جو ہے ڈرائی میٹر ہے، ڈرائی میٹر جیسے آپ 10 کلو دودھ خشک کریں، لیبارٹری میں کریں یا ابال لیں اس کو، تو کھویا بن کے وہ خشک ہو جائے گا، تو وہ 1 کلو 300 گرام یا 400 گرام۔ اگر بھینس کا ہے وہ دودھ تو وہ زیادہ بنے گا، 1 کلو 600 گرام بن جائے گا، اس میں فیٹ پرسنٹیج زیادہ ہے، پروٹین زیادہ ہے۔ تو اسی طرح یہ جو ڈرائی میٹر ہے وہ جانور کی خوراک ہے، جو کہ بیکٹیریا یوٹیلائز کرتی ہیں، جو کہ اصل ان کا سورس آف پروٹین ہے۔ وہ میں نے دوسرے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا، آج چارے پہ بات ہوگی۔ اور نمبر 2 جو چارہ ہے وہ ہے روڈ گراس، جو ہمارے جیسے ملک گرم ممالک ہیں ان کے لیے ایک نعمت ہے، اور وہ بھی 100 سال سے دنیا میں استعمال ہو رہا ہے، اور اب ایکسپورٹ ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ 70-80 روپے کلو وہ پیک ہوتا ہے، وہ 5-7 کروڑ کی مشین ہے، وہ ہارویسٹر وہ پیک کر کے، اور یہ جہانگیر ترین اور بڑے بڑے جو امیر لوگ ہیں وہ تو بہت دیر سے 40 سال سے یہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، لیکن ہم اس کو کسی نے بتایا ہی نہیں۔ جتنا محکمے ہیں یہ مرغی انڈا اور کٹے پہ ہی چل رہے ہیں، انہوں نے آج تک
عام کسان کی بہتری کے لیے یہ زرعی ملک ہے، جیسے آپ دیکھیں اٹلی اور چھوٹے چھوٹے ملک ہے، یونان ہے، تو وہ ان کی گورنمنٹ ان کو سیڈ دیتی ہے، ان کو لون دیتی ہے۔ جب ہمارا زرعی ملک ہے اور اس میں وہ گلائی دبایا جاتا ہے، اس میں اگر یہ کام کریں تو پاکستان میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ اگر ایک ایک کٹا ہی پال لے ہر دیہات میں آدمی، اس کو جو سورسز دیے جائیں، قرضہ دیا جائے، جیسے بنگلہ دیش میں دیا ہے 2% مارک اپ پہ، تو چھوٹا آدمی قرضہ نہیں کھاتا۔ یہ بڑے مگرمچھ ہیں جو اربوں روپے کھا جاتے ہیں، اور پھر وہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو جو ڈرائی میٹر ہے وہ 3 ہمارے پاس چارے ہیں، مکی ہے، روڈ گراس ہے، اور اس کے بعد نیپیر گراس ہے۔ مکی تو ہر دفعہ کاشت کرنی پڑتی ہے، 2 دفعہ مکی لگائیں تو 1000 من وہ نکلے گا اس میں چارہ، جو کہ جس میں ڈرائی میٹر 10 کلو میں سے 3 کلو ہوگا، اور 13-14 کلو چاہیے ڈرائی میٹر، 15 کلو بھی چاہیے وزن کے حساب سے، 3% باڈی ویٹ۔ یہ ہر میں رپیٹ کرتا ہوں کہ آپ کو یہ زبانی یاد ہو جائے۔ 2 دفعہ مکی لگا کے آپ 1000 من، 500 من جو ایک دفعہ لگائیں، پھر دوسری دفعہ حالانکہ 500 من نہیں نکلتا، دوسری دفعہ کم نکلے گا بہاریہ مکئی، اور یہ آئیڈیل ویسے 400 من نکلتا ہے، 500 تو بہت اچھا، کوئی سارے وہ پورے جو اس کی ریکوائرمنٹ کرے، اچھا بیج اور فرٹیلائزر پراپر ایک آئیڈیل سٹیج پہ، وہ 500 من نکلتا ہے، تو 1000 من ہی روڈ گراس دیتا ہے۔ جب روڈ گراس کا جو اتنی پروڈکشن ہے، آپ دیکھیں جو ہائیبرڈ مکی ہے اس کا بیج اور فرٹیلائزر وہ 4 گنا زیادہ ہے۔ روڈ گراس میں 1 دفعہ ہی لگانا ہے، اور 1 دفعہ جب آپ وہ لگائیں گے تو آپ کو 6 کٹ ملیں گے۔ 6 کٹ جو آپ روڈ گراس مارچ اپریل میں لگائیں گے تو آپ کو 6-7 کٹ ملیں گے، اور اس کے بعد آپ اس سے خشک کر سکتے ہیں، سبز بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح نیپیر گراس ہے، نیپیر گراس کی فائبر کوالٹی کم ہے، NDF ADF میں نے ابھی بتایا ہے، وہ اس کی کوالٹی، جیسے جو نرم تنے والے چارے ہیں ان کو خشک کرنا بھی آسان ہے، جیسے لوسن ہے، سدا بہار لوسن آپ لگائیں، اس کی تھوڑی سی ییلڈ کم ہے، روڈ گراس کی زیادہ ڈرائی میٹر ہے، لیکن وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ سدا بہار لوسن اور روڈ گراس یہ نرم تنے والے چارے ہیں جس میں قدرت نے زیادہ طاقت رکھی ہے، اس کا سیلولوز، ہیمی سیلولوز بہتر ہے، جو ADF NDF جس کو کہتے ہیں، وہ ان کا عام مکی سے بہتر ہے۔ مکی میں صرف یہ ہے کہ وہ 30% گرین ہے، وہ بھی ہم نے کڑب مکئی کا جو کامیاب تجربہ کیا ہے وہ بالکل کامیاب ہے، وہ بھی آپ مفت میں بھی جانور پال سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے چاپر مشین ہونا ضروری ہے۔ لیکن چاپر مشین کی مجبوری کی وجہ سے ہم نے روڈ گراس جو 6 سال پہلے انٹروڈیوس کروایا، اور وہ اب پورے پاکستان بلکہ افغانستان، KP کے بلوچستان میں سب اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جو کہ آج سے 30 سال پہلے ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ جانور پالنا ایک سائنس ہے۔ اس میں اب 3 چارے ہیں، جو 3 چارے جو ہائی ییلڈر ہیں، اس میں مکی تو اچھا ہے، جو اس میں یہ نہیں کہ سائلج خراب ہے، سائلج بیسٹ ہے، اور چھلیوں کے ساتھ سائلج اگر اچھے جانور ہیں آپ کے تو وہ بہت آئیڈیل ہے۔
لیکن ہمارے عام دیہات میں جب اب اگر 1 لاکھ روپے اس کا خرچہ آتا ہے، جو پانی اور فرٹیلائزر، بیج اور جتنا بھی آپ کیلکولیٹ کریں، تو اس کے مقابلے میں روڈ گراس 2 دفعہ مکی لگائیں سال میں تو اس سے زیادہ ہے۔ اور پھر اس کا جو تجربہ کیا ہے ہم نے کہ اس کو کاٹ کے آپ جب ستمبر میں رک جاتا ہے تو اس کو کاٹ کے آپ چھٹا لگائیں، وتر کر کے پانی لگا کے اس میں ویسے ہی چھٹا لگائیں، جئی یا لوسن، برسیم، کوئی بھی، لیکن جئی سب سے بیسٹ ہے۔ جو ہم نے جو ماڈل دیا ہے اس میں جئی لگائیں، اور اس کو آپ سبز بھی ڈال سکتے ہیں۔ سبز کے ساتھ جب آپ توڑی کی بجائے ہے ڈالیں گے، خشک چارہ ڈالیں گے، جو سی پی اس کی 12 ہے، 10 سے 12 سی پی ڈالیں گے 2 کی بجائے، تو وہ بہت امپروو ہو جائے گا، وہ ون ڈے کی ضرورت کم ہو جائے گی۔ تو ہمارے پاس جو سب سے اچھا سورس ہے وہ روڈ گراس بیسٹ آپشن ہے، جو سستا بھی ہے۔ ہر کٹ پہ آپ نائٹرو فاس دیں گے تو خرچہ بھی کم ہے، اور جب آپ اس کو اچھی کیئر کریں گے، 4 سال میں 1-2 دفعہ آپ دیسی روڑی بھی اس کو کاٹ کے ویسے ہی پھینک سکتے ہیں اندر، تو آرگینک میٹر ہوگا تو وہ 5 سال بھی چلتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اور سب سے سستا ہے۔ اور لوسن بھی آپ لگا لیں، سدا بہار لوسن لگائیں۔ اور روڈ گراس میں آج کل ہم نے ایک نئی انوویشن کی ہے کہ اس کا سیڈ بہت زیادہ ہے۔ اب 8 کلو کی بجائے آپ 5 کلو فی ایکڑ ڈالیں گے تو وہ بھی بہتر ہے، کیونکہ پہلے تو 1000 روپے کے جی تھا تو وہ آپ کو سستا لگتا تھا، یا اب معاشی حالات بہت کمزور ہیں ہمارے، جو آج کل فارمر کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اس کے لیے آپ 5 کلو فی ایکڑ لگائیں، وہ انشاءاللہ اس کے برابر ہی رزلٹ آئے گا۔ ہو سکتا ہے ایک آدھا کاٹ میں تھوڑا سا کم ہو، لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بوٹا جو مارتا ہے، پنجابی میں کہتے ہیں، وہ بڑھ جاتا ہے، ٹلرنگ ہوتی ہے نیچے سے۔ تو وہ تو ایک یہ تھا کہ آپ 2000 روپے کلو تو 10,000 یا 4 کلو بھی ڈال سکتے ہیں، 8-10 ہزار پر ایکڑ آپ کا سیڈ کا کاسٹ ہے، اور وہ آپ کا، اور آپ وہ بھی لگائیں۔ تو یہ سب سے بیسٹ ماڈل جو ہے وہ آپ کا روڈ گراس اور الفا بھی ساتھ لگا لیں، اگر آپ وہ بنوں پہ لگائیں، کیونکہ وہ پانی سے خراب ہوتا ہے۔ جو ریز بیڈ ہے جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس طرح سے لگائیں گے تو یہ پورے سال کا ماڈل ہے۔ پورا سال آپ کو لگاتار چارہ جو ہے وہ 200 من جو آپ کو ملے گا جی، اس طریقے سے۔ تو سائلج بنانا تو مشکل ہے، یا جس جگہ چاپر مشینیں ہیں وہ بنا سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے نیپیر گراس جو ہے وہ بھی اچھا ہے، لیکن نیپیر گراس کو 4 فٹ پہ کاٹیں، اور اس کے ساتھ خشک چارہ توڑی مت ڈالیں، اسی کو خشک کر کے استعمال کریں۔ سبز اور نیپیر گراس کا آپ ہے بنائیں، وہ بہترین ہے۔ تو وہ اس کو آج کل جتنی گرمیاں، وہ جلدی خشک ہو جائے گا جب آپ چھوٹی حالت میں 4-5 فٹ پہ کاٹیں گے۔ تو اس کی توڑی بنائیں اور آدھا سبز ڈالیں، اور اس کو گنے کی طرح بڑا مت کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، خدا حافظ۔